السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 26 حامیم پڑھ رہے ہیں۔ پارہ حامیم اس کی پہلی سورۃ الاحقاف ہے۔ یہ حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 کنزیکٹیو سوراز میں سے لاسٹ سورت ہے۔ سورۃ الاحقاف، احقاف یہ حقف قافا کی جمع ہے۔ یہ سینڈ ڈیونز کو کہتے ہیں، ریت کے ٹیلے۔ موجودہ عمان سے یمن کے راستے میں احقاف کا مقام آتا ہے۔ اس مقام پر ایک قوم آباد تھی، قوم عاد۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، تو اس مقام پر آباد قوم کو اصحاب الاحقاف کہتے تھے۔ یہ قوم عاد ہی کا دوسرا نام ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس سورت کی آیت 21 میں ذکر آیا ہے اذ انذر قومہ بالاحقاف، تو اس بنا پر سورت کا نام ہی الاحقاف ہے۔ مکی سورت ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سورت ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویے سے مایوس ہو کر مکہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جنات کی ایک جماعت نے آپ سے ملاقات کی اور آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ جنات نے جب آپ کی دعوت کو سنا تو ایک دوسرے سے کہا، اس قرآن کو نہایت خاموشی کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب حق بات اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جنات نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، تمہیں اس داعی کی دعوت کو ضرور قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا۔ تو گزشتہ قوم کا بھی ایک واقعہ اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ذکر کر کے توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقررہ میعاد ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی قیامت کا وقت مقرر ہے اور یہ ٹائم بامقصد ہے۔ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد امتحان اور آزمائش ہے، اور کائنات میں رب کی توحید کی پہچان ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے، منہ پھیرنے والے ہیں۔ کہہ دے، کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں، یعنی سنتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ کہہ دے، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ ان باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن میں تم مشغول ہوتے ہو، وہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دے، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ تمہارے سارے مطالبے پورے کر دوں یا غیب کی خبریں بتا دوں۔ وما ادری، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور میں تو بس واضح ڈرانے والا ہوں۔ عام طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے پیروں، فقیروں، ولیوں کو عالم الغیب کہتے ہیں، انہیں واضح جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی صرف وہی معلوم تھا جو وحی سے بتایا جاتا تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ باقی نبیوں کی طرح، دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی تھے۔ عام انسان اور نبیوں میں فرق یہ تھا کہ ان پر وحی کی جاتی
جو عام انسان پر نہیں ہوتی۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا؟ اور بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے اس جیسے یعنی قرآن کی شہادت دی۔ یہ کون؟ عبداللہ بن سلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، اور تم نے تکبر کیا، تو تم سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے، جو کمزور تھے، غریب غربا، جیسے بلال، عمار، خباب اور دوسرے، اگر یہ یعنی قرآن کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ یعنی کمزور غریب مسلمان ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ساری زندگی اسی موقف پر قائم رہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ رضاعت کی مدت سورہ بقرہ میں حولین کاملین یعنی 24 ماہ آئی ہے، اور یہ بقیہ 6 ماہ کم سے کم حمل کی مدت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شادی کے صرف 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو صرف اس کم مدت کی بنا پر اس کے حوالے سے کوئی اشکال کھڑا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بے شک میں حکم ماننے والوں سے ہوں۔ یہاں ایک اہم بات کہ 40 سال کی عمر انسانی مدت کی ایک پختہ عمر ہے، لہٰذا اس کے بعد انسان کو بہت ہی چکنا ہو جانا چاہیے کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو پہلے سانس سے ہی شروع، مگر یہ ایک لاسٹ وارننگ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس عمر میں اپنے رب کے ساتھ تعلق مزید خاص ہو جائے، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنی آل اولاد نسلوں کی بہتری کی بھی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہترین دعا ہے، قرآنی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ کتنے احسانات ہیں ہمارے رب کے ہم پر، کن کن مشکل امتحانات سے، مراحل سے اس نے ہمیں گزار کر یہاں تک پہنچایا، تو اس پر رب کا شکر بنتا ہے۔ وعلی والدی، اور اچھی اولاد وہ ہے جو صرف اپنی ہی زندگی کے احسانات پر نہیں بلکہ اپنے والدین پر اللہ کے احسانات کا بھی شکر ادا کرے، اور توفیق مانگے کہ اللہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اللہ ہماری اولاد، ہماری ذریت، اللہ تو بچا لے، بہت فتنے ہیں یا رب، تو بچا لے یا رب۔ اس مبارک کلام کو پڑھتے ہوئے یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تجھ سے قبولیت چاہیے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ انہیں پہلا بول جو ان کے منہ سے نکلا تیرا نام سکھایا، تیرا کلمہ پڑھایا، اللہ قرآن پڑھایا، نبی کی تعلیمات پہ چلایا، اب فتنے ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان کا محافظ بن جا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ۔ اللہ میری تمام غلطیوں کے لیے میں قصوروار ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، اللہ اس کی سزا مجھے نسلوں کے نقصان کی صورت میں نہ دینا۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ اسلام تیرا دین ہے، میں اس کی پیروکار ہوں، یا رب لاج رکھ لے۔ اللہ مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ سب کو دین کی ہدایت نصیب فرما۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے،
اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے۔ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے ناگواری کے اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اف یہ ایک فیس ایکسپریشن ہے کہ انسان منہ پھیرے، ناک منہ چڑھائے یا بوریت شو کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناگواری کے احساس کو باور کرانے سے بھی منع کیا، جس کا ذکر یہاں اف سے آیا کہ والدین کے سامنے اف کی بھی اجازت نہیں۔ کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں۔ فتنوں کے پیش نظر اولاد والدین کی ہدایت اور قرآنی ہدایت، شریعت کی رہنمائی کے آگے والدین کو چپ کرنے کا اشارہ دیتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اور پھر شریعت کے خلاف یوں ایکٹ نہ کرو۔ ایک مثال کے طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی، ان امتوں سمیت جو جن و انس میں سے ان سے پہلے گزر چکیں، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی مومن کی کسی ایک نیکی میں بھی کمی نہیں کرے گا، اسے اس کے عوض دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جائے گی۔ یعنی مسلمان مومن کی ہر اچھائی کا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلہ دیا جائے گا، کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، پتہ نہیں اس کا ثواب ملے گا نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بس اچھے کام کرتے جائیں۔ اللہ سب سے پہلا صلہ تو اولاد کی بہتری کی شکل میں دیتا ہے۔ نسلوں کی ترقی کا قرآنی راز ماں باپ کی نیکوکاری ہے۔ ماں باپ کا نیکوکار ہونا یہ نسلوں کی کامیابی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور بھی اللہ کس کس طرح ہمیں نوازتا ہے اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اور پھر آخرت میں بھی جزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا کافر تو اسے ان نیکیوں کے عوض جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہیں دنیا میں کھلایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھا چیریٹی کا ویلفیئر کا کام کر بھی لیتا ہے تو نیکی تو نہیں ہوتی جو آخرت کو پہنچے، دنیا میں ہی یہ کھلا پلا کے اللہ پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس آیت سے جو سبق معلوم ہو رہا ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری اچھائیوں کا دنیا میں ہی ہمیں بدلہ نہ مل جائے، تو یاد رکھیں اچھائیوں کا دنیا میں بدلہ ملنا یہ بونس ہے، اور نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کیا گیا عمل آخرت میں یقینی ملتا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو یاد کر، جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ سو ہم پر وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے، یعنی بارش آنے والی ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔ بس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تیز آندھی یا بارش کے آثار دیکھتے تو فوراً اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً
ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، یعنی تم سے زیادہ انہیں وسائل دیے، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، یعنی انہوں نے اپنی قوتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے پھیر پھیر کر آیات بیان کیں، شاید وہ لوٹ آئیں۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا، یعنی جنہیں اللہ کا وسیلہ، صدقہ، واسطہ، تقرب کا ذریعہ بنایا کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، طائف سے واپسی پر وادی نخلہ میں، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو نہ وہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کے کوئی مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ کہے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر۔ جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے۔ لاغن، یہ پہنچا دینا ہے، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی جو ہلاک ہوں گے وہ اپنی نافرمانیوں کی ہی وجہ سے ہوں گے، اور ہلاکت ان کا مقدر ہے۔ اس پیغام کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد پر رکھا گیا، جو اس کی آیت 2 میں آیا ہے، بما نزل علی محمد۔ اچھا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن جب آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورہ قتال بھی آیا ہے، اور یہ لفظ قتال اس صورت میں 2 بار آیا ہے۔ گزشتہ صورت الاحقاف مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور سورہ محمد مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں ہے، تو مضامین میں بھی آپ کو مناسبت نظر آئے گی، کیونکہ ایک دور ختم ہو رہا ہے اور دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمانیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے۔ کوئی کہے کہ ہم اپنے نبی پر اور اس پر نازل شدہ شریعت پر ایمان اور عمل کرتے ہیں تو یہ کافی ہے، ہرگز نہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے مسلم میں، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں فوت ہو کہ مجھے جو کچھ دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ عام طور پر یہ پروپیگنڈا بہت پھیلایا جاتا ہے کہ کیا یہودی جہنم میں جائیں گے، کیا عیسائی جہنم میں جائیں گے؟ تو جواب واضح ہے،
اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو الا کان من اصحاب النار۔ ذالک بان الذین کفروا، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے، یعنی اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں کہ وہ واقعی اپنے نبی پر نازل شدہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، تو اسی شریعت میں یہ حکم ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ اپنے نبی کی شریعت پر بھی ایمان نہیں لائے اور عمل نہیں کیا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، تو جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو۔ چونکہ مکی دور میں حالات تبدیل تھے اور مدنی دور میں مسلمان انڈیپینڈنٹ ہونے لگے، تو فوراً یہ آیات اترنے لگی۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر بعد میں یا تو کسی طرح احسان کرنا ہے اور یا کسی طرح فدیہ لے لینا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بات یہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، یعنی اللہ چاہے تو کافروں کو نیست و نابود کر دے، مگر اللہ نے تمہیں اعزازات، مقامات، شہادت کے رتبے دلوانے کے لیے تمہیں قتال کا حکم دیا تاکہ تم حقدار بنو۔ سیہدیہم، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ جنتی اپنی جنت سے بہت ہی فیملر ہوں گے، کمفرٹیبل محسوس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اجنبیت یا کیسے چیز کو یوز کرنا ہے، یہ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، ہرگز نہیں۔ اسی لیے تو آیا ہے کہ جب وہ ان ثمرات کو دیکھیں گے، انعامات کو، پھلوں کو دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ ایسے تو ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو اس وجہ سے ہے تاکہ انہیں اجنبیت کی ناگواری کا بھی احساس نہ ہو اور بالکل اپنائیت اور ملکیت کا احساس ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے دین کی خاطر نکلتا ہے اللہ اس کے ذاتی معاملات میں سنوار دیتا ہے، اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی اس راہ میں بھی تمہیں استقامت سے نوازے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور ان کافروں کے لیے بھی اس جیسی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح چپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والوں کے برعکس کفار کھانے پینے اور دنیا کی لذتیں اٹھانے میں کسی پابندی کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں حلال حرام، اپنے یا دوسروں کے حق میں سے کسی کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ خنزیر، مردار، حرام ہر چیز کھاتے پیتے رہتے برتتے ہیں، غرض دل کا ہر ارمان پورا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سکون نہ ملے یا مہیا نہ ہو، کفار کا مقصد حیات یہی ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کا مقصد حیات اس سے کہیں بلند ہوتا ہے، اور وہ کھانے پینے کو بھی اپنے مقصد حیات کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کھانا پینا اور حلال نعمتوں کو اور سہولتوں کو اپنے اوپر حرام اور بین کر لیا اور اسے زہد اور تقویٰ سمجھا۔ زہد اور تقویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ انعام دے اور آپ اسے چھوڑ دیں، بلکہ ان انعامات کو اللہ کی راہ میں لگانا، ان وسائل کو، سہولیات کو، اختیارات کو اللہ کی راہ میں لگانا اور خود بھی اس میں شامل ہونا۔ کفار کے طریقے اور اس طریقے میں فرق ہے، اور یہ تو ہے ہی۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اختیارات دیے اور گھوڑوں سے ان کی جو محبت، سورہ صاد میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو اپنے رب کی محبت میں، اس کی راہ میں استعمال کرتا ہوں، اور یہ مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں کام آتی ہیں۔ تو اچھی گاڑی، اچھا پہناوا جو با پردہ ہے، ایسا لباس جو ساتر ہے، ایسا لباس جو آپ کے حیا کا باعث ہے، ایسے وسائل، ایسی دولت جو آپ کے دین کے کاموں میں معاون ہے، یہ تو اللہ کے ہاں سے پلس اور بونس ہے، 100% اپریشیٹڈ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس پر حسد یا مذمت نہیں بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی نوازے
اور ہم بھی اس سب کو اپنے جان مال سمیت اپنے رب کی راہ میں لوٹائیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تیری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں جس نے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی؟ مثل الجنہ، اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، نو ایکسپائری، وانہار، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، آلویز فریش ملک، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، کوئی سر درد یا چکر یا مدہوشی، بے ہوشی یا پاگل پن نہیں ہوگا، بلکہ ایک قسم کا انرجیٹنگ بوسٹنگ ڈرنک ہوگا۔ اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا۔ تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے؟ بس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکیں، پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آ جائے گی؟ بس جان لے کہ حقیقت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے امت کو پیغام کی اہمیت دینے کے لیے، اور یہاں عمل سے بھی پہلے علم کی بات ہے، فَعْلَمْ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اور پھر رسول اللہ کو کیا حکم؟ توحید کا، اپنی بھی کوئی بات نہیں، اور پھر استغفار کا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اور یاد رہے کہ حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ کے گناہوں کی معافی کا مسودہ سنا دیا تھا، سورہ فتح کی ہی ابتدائی آیات ہیں قَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ پھر استغفار کا حکم کیوں؟ کیونکہ استغفار صرف گناہ پر نہیں بلکہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں جو ذنب کا لفظ آیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں، بشری لغزشیں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، جس کے لیے اللہ نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فرمایا اور اسے آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنایا۔ تو استغفار نیکیوں پر بھی کریں اور استغفار گناہوں پر بھی کریں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات کے نزول کے بعد استغفار رکوع و سجود میں بھی بڑھا دیتے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس میں رسول اللہ کو اہل ایمان کے لیے بھی استغفار کا حکم ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ اس میں کفار کو وعید ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے کہ رسول اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، یعنی اللہ قتال کو فرض کیوں نہیں کرتا؟ پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تیری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو۔ بس ان کے لیے بہتر ہے، اس میں منافقوں کا ذکر ہوا ہے، طاعۃ وقول معروف، حکم ماننا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب حکم لازم ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہو۔ پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو چکا، شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، ان قریب ہم بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے
ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور اس کی خوشنودی کو برا جانا تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا، اور تو انہیں بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ صاف ظاہر ہو گیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، اور ان قریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو انہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، پس نہ کمزور بنو، وتدعوا، اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، یعنی ہمت ہار کے، بلکہ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں قدرت ملتی ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ منتیں، وانتم الاعلون، بلکہ مقابلہ کرو اور تم ہی سب سے اونچے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچے رہو یعنی کھیل اور دل لگی میں مشغول ہونے سے، تو وہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کرے پھر تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، یعنی اگر انفاق فی سبیل اللہ واجب ہو جائے، سارے کا سارا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانا، تو انسانی فطرت ہے بخل۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا، یعنی دل کا بخل سامنے آ جائے گا۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ نے جو ترغیب دی اس میں تمہاری تفضیل ہے، تمہاری فضیلت ہے، اور اگر تم بخل کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ ایسے لوگوں کو مال دے گا، ایسے لوگوں کو آگے کرے گا جو اس کا دیا ہوا خرچ کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ یہ ایک موٹیویشن کا الگ انداز ہے کہ کوئی ہم سے آگے بڑھے، ہم ہی نیکیوں میں نمبر لینے کی کوشش کریں۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے۔ یہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں داخل ہونے کی کوشش اور انتظار کر رہے تھے، اور وہ آگے بڑھ کر روکنا چاہتے تھے۔ دونوں طرف سے سفیر بھیجے گئے، مذاکرات ہوئے، بالآخر 10 سال کے لیے صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ کچھ شروط ایسی تھیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کو پسند نہیں تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی مصلحتوں کے پیش نظر انہیں قبول فرمایا۔ جب بعد میں اللہ عز و جل نے یہ آیات اور سورت اتاری اور پھر مسلمانوں نے اس صلح کے ثمرات بھی دیکھے تو بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور وہ مطمئن ہو گئے۔ سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں فتحا مبینہ اور آیت 18 میں فتحا قریبا 2 بار آیا ہے، اور ویسے پورا مضمون ہی فتح کے حوالے سے ہے، لیکن بعض لوگ اس پس منظر کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اسے خاص کامیابی کے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ الفتح اتنی بار اول آخر یہ وہ پڑھ کر لکھا جائے، کیا جائے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس صورت کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے کسی بھی کام میں پالیسی مرتب کریں گے اور مصلحت اور حکمت کو اختیار کریں گے تو یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا،
اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے اور تجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے تلے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے اور تسبیح اللہ کا حق ہے کہ صبح و شام کی جائے۔ یہاں دیکھیں تو محبت ثبوت مانگتی ہے، خالی خلی دعووں سے بات نہیں چلے گی۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد توڑا تو در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر عہد توڑتا ہے، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ اسے جلد ہی بہت بڑے اجر دے گا۔ ان قریب بدویوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، سو تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر۔ وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ کہہ دے پھر کون ہے جو اللہ سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہارے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے یا وہ تمہارے ساتھ کسی فائدے کا ارادہ کرے؟ بلکہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے گمان کیا برا گمان، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان قریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ کہیں گے جب تم کچھ غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو، ہمیں چھوڑو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کو اب دوبارہ نہیں شریک کرنا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ضرور شریک ہونا ہے، کیونکہ اب آگے انہیں فتوحات اور غنیمتیں نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ کہہ دے تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں جاؤ گے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ہے۔ تو وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ نہیں سمجھتے تھے مگر بہت تھوڑا، یعنی یہ بات تو پھر انہیں پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی۔ بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دے ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ تابع فرمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تو وہ تمہیں سزا دے گا، دردناک سزا۔ اب اس میں انہیں ایک موقع اور دیا جا رہا ہے کہ کچھ اور مزید مشکل جنگیں آئیں گی، دیکھتے ہیں کہ تم ان میں شریک ہوتے ہو یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر تم پھرے تو تمہارے لیے پھر تباہی ہے۔ لیس علی الاعمی، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی، اور نہ بیمار پر کوئی تنگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھر جائے گا وہ اسے سزا دے گا، دردناک سزا۔ لقد رضی اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، بس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں حدیبیہ میں شریک اصحاب کے لیے بہت بشارت، اللہ کی رضا، فتوحات اور انعامات کی دلیل ہے۔ اسے بیت رضوان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں رضوان کی بشارت دی، مگر اللہ کے دشمن اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں جب وہ اصحاب رسول پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ وعدکم اللہ، جن سے اللہ نے وعدہ کیا، مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس نے تمہیں یہ جلدی عطا کر دیں،
اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بنے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، اور کئی اور غنیمتوں کا بھی جن پر تم قادر نہیں ہوئے۔ یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو پہلے سے گزر چکا ہے، اور تو اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی سچویشن ایسی تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹنے کے لیے تیار تھے، مگر اللہ نے خون خرابے سے دونوں کو روکا اور پرامن صلح کا معاہدہ ہوا، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اس حال میں کہ وہ اس سے روکے ہوئے تھے کہ اپنی جگہ تک پہنچیں۔ اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو تم انہیں روند ڈالو گے، تو تم پر لا علمی میں ان کی وجہ سے عیب لگ جائے گا، تو ان پر حملہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ نے یوں بھی تمہیں ان سے روکا کہ انہوں نے بعد میں مسلمان ہونا تھا، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا سزا دیتے، دردناک سزا۔ جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد رکھ لی جو جاہلیت کی ضد تھی، تو اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتار دی اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے لائق تھے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کچھ ایسی شرائط تھیں کہ بظاہر طبیعت نہیں مانتی تھی، مگر اللہ نے ایسی سکینت نازل کی کہ حکمت اور مصلحت کی توفیق ملی۔ لقد صدق اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے، اگر اللہ نے چاہا۔ امن کی حالت میں اپنے سر منڈاتے ہوئے اور کتراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہوگے، تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا فتح مکہ کا، وہ بھی پورا ہوا، عزت کے ساتھ عمرہ بھی نصیب ہوا فاتحین کی حیثیت سے۔ پھر اس سے پہلے صلح حدیبیہ کی صورت میں بہت ساری فتوحات کا راستہ مل گیا۔ اس آیت میں احرام کھولتے وقت بال چھوٹے کروانے والے اور منڈانے والے دونوں کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، یہ دعا آپ نے 3 بار فرمائی کہ منڈوانے والوں کو اے اللہ بخش دے۔ تیسری بار جب صحابہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا وللمقصرین، کتروانے والوں کو بھی بخش دے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ لوگ کہتے ہیں محراب اور یہ ٹکا جس کو گٹا بھی کہا جاتا ہے، یاد رہے کہ یہ نشان ہو نہ ہو، اگر اعمال ایسے ہیں تو پھر یقیناً صحابہ کے پیروکار اور ان کے رفقا ہیں، وگرنہ صرف یہ ماتھے پہ گٹا یا محراب کا ٹکا سجا لینے سے بخشش نہیں ہو جائے گی، جیسا کہ بعض لوگ رگڑ رگڑ کے کر بھی رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اور من میں پتہ نہیں کیا، اللہ جانے۔ اس آیت میں صحابہ کی سچی صفات عادات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کن خصائل کے حامل تھے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، یعنی باریک کمزور ابتدا میں ایسے، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ خوب موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایون بہت ساری چینجنگز اور بہت ساری تحریف و تصریف کے باوجود ابھی بھی صحابہ کی یہ علامات سابقہ نسخوں میں باقی ہیں۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع، یعنی چھوٹے کمرے جن کا سائز تقریباً اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے چھت کو ہاتھ لگ جاتا ہے، بہت چھوٹے اور سادہ سے کمرے، مراد ازواج مطہرات کے حجرے ہیں۔ اس کا ذکر اس کی آیت 4 میں آیا ہے، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے،
اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ بنی تمیم قبیلے کا ایک وفد آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ وفد نے انتظار کیے بغیر آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آواز پر آواز دینا شروع کی، اخرج علینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ باہر آؤ۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز دینے سے منع کیا گیا اور حکم ہوا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز دیں گے ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ اور ادب کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اللہ ان کی غلطیاں معاف کرنے کے ساتھ انہیں اجر عظیم سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ نے نہ صرف ان کے اخلاق اور اعمال کو جانچ لیا ہے بلکہ ان کے دلوں کو بھی تقوی کے ساتھ پرکھ لیا ہے۔ پھر اس فرمان کے بعد عام مسلمانوں کو مزید کچھ آداب سکھائے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم اور دیگر سوشل ایٹیکیٹس ہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ کا کلام کرے گا کہ کیا ایٹیکیٹس ہیں اور کیا آزادی اظہار کے نام پر نرا فساد فی الارض ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مکارم اخلاق کا سبق دیا، خواہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ معاملات سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان ایمان والوں کے ساتھ جو موجود ہوں یا ان ایمان والوں کے ساتھ جو غائب ہوں یا فاسقوں کے ساتھ۔ اور ہر حکم کی، ہر ادب کی، ہر سبق کی، ہر تعلیم کی ابتدا اس صورت میں ایک منفرد انداز سے آپ کو یا ایھا الذین آمنو سے ملے گی۔ یعنی یہ پانچوں آداب خواہ وہ اللہ سے ہوں، خواہ وہ رسول سے ہوں، خواہ وہ ایمان والے جو موجود ہوں یا وہ ایمان والے جو موجود نہ ہوں، یا فاسقوں کو ڈیل کیے جانے کا طریقہ، تمام آداب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر سمجھائے گئے۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کا ادب، آداب، طریقہ کار ملوز خاطر رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کوئی ریس نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمات سے آگے بڑھنا، فرامین سے آگے بڑھنا، اپنی منمانی کرنا یا اپنے کسی کو ترجیح دینا، شریعت کے حکم کو پامال کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ آپ دیکھیں تو جو نبی آ گئے، مرحبا مرحبا، اسی ربیع الاول اور عید میلاد کے حوالے سے کتنا لاؤڈ میوزک اور موسیقی اور دھمال ہوتا ہے کہ انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ایک طرف اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں اور اوپر سے یہ دھمال اور یہ میوزک، یہ تو سیدھی سیدھی گستاخی رسول ہے، بے ادبی ہے، توہین ہے۔ اور پھر عام انسانوں کو بھی اذیت میں ڈالنا ہے کہ مریض بھی حال سے بدحال اور عام انسان بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کا تقاضا ہے، اگر اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے کہتے ہو تو یہ کرو، وگرنہ پھر ایمان والے نہیں ہو۔ لا ترفعوا، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو تمہارے باز کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کی آواز سے آواز ٹون اونچی کرنا اس سے منع کیا گیا، اور آج جب حدیث رسول سنائی جائے اور کوئی اس سے اوپر اپنے امام کی یا اپنے خاندان کی، آباء و اجداد کی روایات کی بات کرے گا تو یہ بھی بالکل اسی وارننگ کے تحت آئے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان کے اکثر نہیں سمجھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو۔ صرف نیوز ہے تو پبلش ہو جائے، بلکہ اس کی ویریفیکیشن بھی ضروری ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ، یعنی بعد میں ندامت سے پہلے حقیقت جان لینا بہتر ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے،
اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ انہی احکامات کا آسان لگنا یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے آپس میں لڑنے کے باوجود بھی ایمان والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ لڑائی کی وجہ سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یعنی روکنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے۔ حالانکہ پہلے حکم میں عورتیں بھی آ گئیں، لیکن چونکہ عورتوں میں یہ خامی زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے اسپیشل ہائی لائٹ کیا، کیونکہ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ شریعت میں نک نیم، شارٹ نیم کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے ایز اے شارٹ نیم، نک نیم، لیکن نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی حقیقی نام کو بدل کر بگاڑ کر پکارنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور بلکہ اس کے لیے توبہ کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہ کی یعنی باز نہ آیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو وہی اصل ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، اجتنبوا، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یاد رہے کہ غیبت اور جھوٹ میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کسی کی برائی کا ذکر کرنا ہے، خواہ منہ پہ بھی کر دیں وہ غیبت ہی ہوگا۔ جو بات آپ کسی کے منہ پر کریں یا اس کے پیٹھ پیچھے کریں، اسے معلوم ہو اور اسے بری لگے، وہ غیبت کہلاتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور جو بات پائی نہیں جاتی آپ بیان کریں گے وہ تو جھوٹ اور بہتان ہے۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، کہتے تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن یہ کہو ہم مطیع ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ قسمیں اٹھا اٹھا کے بات بیان کرنا، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سورۃ قاف، قاف حروف مقطعات میں شامل ہے، اور اس سورت کا نام اس کے پہلے ہی حرف قاف پر رکھا گیا۔ مکی سورت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع کے مواقع پر عموماً اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، مثلاً عید اور جمعہ۔ ہمارے ہاں عیدین کے موقع پر نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، نہ اس کے پیغام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کاش کہ کوئی یہ آواز سن رہا ہو اور اس عید کا خطبہ، عید پبلک میسج، سورہ قاف کے مضمون پر مشتمل ہو، اور اس کے مضامین بہت اہم ہیں: ابتدائے خلق، بعث، نشور، معاد، قیام، حساب، جنت، جہنم، ثواب، عقاب، ترغیب، ترہیب، یہ تمام مضامین ہیں اس کے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی اس کی قرات فرمایا کرتے تھے۔
عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ ان دونوں نمازوں میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ اسی طرح مسلم ہی کے حوالے سے حشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ہی یاد کی۔ آپ ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اسے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم ہی کے حوالے سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید، رسول اللہ فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا ہے۔ بل عجبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ تو کافروں نے کہا، یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے؟ بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، بس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اسے بنایا اور اسے سجایا اور اس میں کوئی شگافیں نہیں ہیں؟ اور زمین ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں خوبی والی ہر قسم اگائی، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے تہ بتہ خوشے ہیں۔ شاعر نے کچھ یوں نقشہ کھینچا، انے نو بازار پھرایا، سارا شہر وکھایا، آخر اتے آکھن لگا، کچھ نہیں نظری آیا۔ یعنی اندھے کو بازار دکھایا اور سارے شہر کی سیر کروائی، مگر اس نے آخر میں یہی کہا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل بصارت کے لیے بصیرت کا بہت سارا سامان رکھا ہے، مگر جس کو نظر نہ آئے وہ اندھا ہی ہے۔ للعباد، بندوں کو روزی دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح نکلنا ہے یعنی قیامت کے دن۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور کنویں والوں نے، اور سمود نے، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور درختوں کے جھنڈ والوں نے، اور تبع کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے کے ساتھ تھک کر رہ گئے؟ بلکہ وہ ایک نئے پیدا کیے جانے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ انسان کو اس کے اپنے آپ سے بھی زیادہ سمجھتا جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونکا گیا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی یعنی فرشتہ کہے گا، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، جہنم میں پھینک دو تم دونوں ہر زبردست ناشکرے کو جو بہت اناد رکھنے والا ہے، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، اور لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ فرمایا، میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے تمہاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے بھیج دیا تھا۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ مزید ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دیں جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، بس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے، اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ فَاصْبِرْ، سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کی تسبیح کر، اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی، یعنی نمازوں کے بعد نماز کے اذکار۔ اور کان لگا کر سن، جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ یہ نکلنے کا دن ہے، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس دن زمین ان سے پھٹے گی، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے جو ہمارے لیے نہایت آسان ہے، ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے، کیونکہ درد اسی کو ہوتا ہے جو دل رکھتا ہو، جو دل ہی نہ رکھے اسے کہاں درد ہوتا ہے۔ تو وعید اس کے لیے مؤثر ہوتی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تذکیر، واعظ و نصیحت قرآن سے ہی زیادہ مؤثر ہے۔ آج کے پارے کا اختتام سورہ قاف پر ہی ہو رہا ہے۔ آگے کچھ آیات سورہ الذاریات کی اس پارے میں ہیں، جسے ہم کل کے پارے کے آغاز کے ساتھ شروع کریں گے انشاءاللہ۔